کاغذ پہ لکھی اپنی تحریر مکمل کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے ایسے کسی مقام پر لے آئے گی کہ اسے مر کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کے انتہاؤں پر پہنچتے اپنی کلائی کی نبض کاٹتے تھے۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتے خون کو دیکھتی، اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر ایک شور بلند ہوا تھا اور چند سیکنڈز بعد کوئی دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر اس شخص کو کھڑے قد سے زمین بوس کر گیا تھا۔ اس لمبے چوڑے مضبوط مرد کا دل سامنے نظر آتے دل دہلا دینے والے منظر پر کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی، اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، میری اجازت کے بغیر تم اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی ہو؟ اس گستاخی کے لیے معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ آنکھیں کھولو، آئی لو یو ڈیم اٹ، تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں؟ تم تو صرف میری دیوانی ہو۔ اتنی جلدی بھروسہ ہار گئی مجھ پر سے؟ اس کے سجے سورے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اس طاقتور وڈیرے کو آج پہلی بار شدید بے بسی کا احساس ہوا تھا، مگر اس کے رک رک کر چلتی سانسیں اس شخص کے مردہ وجود میں زندگی کی ایک نئی رمق جاگی تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں کھڑا گاؤں کا ہر شخص شوق میں آ گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کے آگے کبھی نہیں جھکا تھا، آج سب نے اس ظالم وڈیرے کو روتے دیکھا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے۔ اس کے پیچھے آئے ریاض بلوچ اپنے بیٹے کی یہ دیوانگی دیکھ اپنی جگہ ڈھہ سے گئے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر روتے بلکتے اس لڑکی کے بدنصیب باپ کو دیکھا تھا، اپنی انا اور گھمنڈ میں جس سے انہوں نے اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ یہ ساول کی جانب سے ملنے والے منہ توڑ جواب پر فائقہ نے دوبارہ یہ ساول کی راہ میں آنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے سامنے اب اپنی زندگی میں اس کی اور میرال کی اہمیت بہت اچھے سے واضح کر گیا تھا۔ میرال بہت زیادہ خوش تھی کہ یہ ساول نے فائقہ جیسی چالاک لڑکی کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکا تھا۔ وہ آج اسامہ کی بہن نیلم کے اصرار پر اس کے ساتھ شاپنگ مال آئی ہوئی تھی۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ یہ ساول جو شاپنگ کرنا سخت ناپسند تھی، اس لیے اس نے اس ساول کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا، جو اپنے آفس کے کاموں میں دن رات مصروف رہتا تھا۔ سارے بڑے پروجیکٹ اس ساول کی کمپنی کو ملے تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی مصروف تھا۔ آج سنڈے تھا، مگر یہ ساول آج بھی کام میں مصروف تھا۔ میرال نیلم کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی جب اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر جو چاروں جانب نگاہیں دوڑانے کے باوجود اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میرال اپنے دھیان میں کچھ جینٹ شرٹس دیکھتی ایک قدرے سنسان حصے میں آ گئی تھی، جب اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میرال گھبرا کر پلٹی تھی جب اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے وہاب کو دیکھ میرال کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ میرال کے ہونٹوں سے بمشکل الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تمہیں تو بہت معصوم سمجھا تھا میں، مگر تم تو بہت ہی چالاک نکلی کزن۔ کوٹھے پر جاتے ہی اتنی بڑی اسامی ہتھیا لی، سیدھا ہاتھ ڈالا ہے تو نے اتنے بڑے رئیس زادے پر، اور ہمیں بھول گئی اتنی جلدی۔ وہاب اپنی گندی نگاہیں اس کے وجود پر ڈالتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی گھٹیا انسان؟ تمہیں اپنے ہی گھر کی عزت کو چند پیسوں کے عوض کوٹھے پر بیچتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ میرال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے اس غلیظ انسان کا منہ نوچ لے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنانا چاہا تھا۔ شرم نہیں، افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے حسن کی بہت کم قیمت لگائی میں نے، مگر کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہاتھ میں ہی ہے، باقی کا پیسہ تمہارے شوہر سے وصول لوں گا۔ میں اتنے دنوں سے اسی انتظار میں تھا کہ تم مجھے اکیلی ملو، آج بہت مشکل سے تم ملی ہو، تو یہ موقع جانے نہیں دوں گا میں۔ تمہیں اپنے شوہر سے 50 لاکھ لے کر دینا ہوگا، ورنہ میں اسے یہ بتا دوں گا کہ تم اس رات میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ وہاب کی بات پر میرال کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ اس نے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاب اب دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کوئی گیم کھیلے گا۔ بکواس مت کرو، میں کسی غلط نیت سے نہیں بھاگی تھی، میں نے صرف مدد لی تھی تم سے، میرال تڑپ کر بولی تھی۔ یہ بات تو صرف تم اور میں جانتے ہیں، محلے والوں اور گھر والوں کو تو یہی پتہ ہے نا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ویسے بھی تمہاری چچی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ کچھ بول ہی نہیں پائے گی۔ آخری وقت میں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اب تو بولنے کے قابل بھی نہیں بچے۔ باقی رہے میرے بھائی، تو انہیں کیا ضرورت ہے گھر آئی اتنی ساری رقم کو لات مارنے کی؟ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 50 لاکھ لا کر دو ورنہ۔
वहाब अपनी बात कहता मिराल के करीब आया था। जब उसी लम्हे वहाँ आकर उनकी सारी बातें सुनते ये सावल खान अफरीदी का घोंसा वहाब को मुंह के बल गिरने पर मजबूर कर गया था। मिराल ने वहाँ खड़े खड़े ये सावल को कॉल मिलाई थी। उसे यकीन नहीं था कि ये सावल उस पर यकीन करता, उसकी मदद की खातिर वहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाएगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हरासा करने की? लड़कियों की सौदाबाजी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की बोली लगाई जाती है। ये सावल ने वहाब को पुलिस के हवाले नहीं किया था, बल्कि एक ऐसे इंसान के आगे दे दिया था जो वहाब की भी वैसे ही बोलियां लगाने वाला था जैसी अब तक उसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की लगाई थी। वहाब उस देवहेकल शख्स को देख के सावल से माफ़िया मांगता रह गया था, मगर उसकी फरियाद पर आज वैसे ही कान बंद कर दिए गए थे जैसे वो करता आया था। मिराल समेत आज तक न जाने कितनी लड़कियों के साथ वो ऐसा ही कर चुका था। उसके लालच का कुआं कभी नहीं भरना था। उस शख्स की यही सज़ा थी। उसके जाते ही मिराल ये सावल के सीने से लगती, रोने के साथ साथ उसे अपनी ज़िंदगी की सारी हकीकत बताती चली गई थी। उसका तकलीफ दे माजी सुनकर ये सावल ने अजियत से आंखें मीच ली थी। वो दोनों रिश्तों के मामले में एक जैसे बदनसीब ही थे। आपको मेरी बात पर यकीन है? मिराल ने उसके सीने से सर उठाकर भीगी आंखों से उसकी जानिब देखा था। ज़िंदगी में पहली बार ये सावल खान अफरीदी को खुद से भी ज़्यादा किसी पे यकीन होने लगा है। उसकी जानिब झुककर उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी लब रखता वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। उसकी बात पर मिराल की आंखों में ठहरे आंसू गाल पे बह निकले थे। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये सावल ने झुककर अपने होंठों से उसका एक एक आंसू चुनते कहा था। मैं सिर्फ रोते हुए ही नहीं, वैसे भी आपको अच्छी नहीं लगती। खुद ही आपके सर पर मुसल्लत हो रही हूँ, वरना आप तो कब के मुझसे जान छुड़वा चुके होते। मिराल ने उसकी बात पर मुंह बसोरते कहा था और उससे कलाई छुड़वा कर दूर जाना चाहा था। जब यह सावल खान अफरीदी उसकी गर्दन की पुश्त पर अपनी हथेली जमाता उसे खुद से करीब तर कर गया था। तुम मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती हो, बहुत जल्द ये बात पता चल जाएगी तुम्हें। उसके गदास होंठों को छूते वो उसके होंठ के ऊपर तिल पर एक बार फिर झुका था और आज पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उसे छूता मिराल की चीखें निकाल गया था। इस पर मेरा कोई ज़ोर नहीं है, इसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता, इतना हसीन है ये सावल खान अफरीदी की ज़रा सी कुर्बत पर मिराल की हालत गैर हो जाती थी। अगर ये शख्स किसी दिन उस पर मेहरबान हो गया तो वो क्या करेगी? मिराल का दिल ज़ोरों शोर से धड़क उठा था। ये सावल खान अफरीदी के तेवर बता रहे थे कि वो बहुत जल्द उसकी मोहलत ख़त्म करने वाला था। वो दोनों एक दूसरे में गुम खड़े थे जब ये सावल के बजते फ़ोन ने उन दोनों की तवज्जो उस जानिब मबसूल करवाई थी। कॉल रिसीव करते ही दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया था कि ये सावल के नकुश बिल्कुल तन गए थे। वो मिराल का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़े वहाँ से निकल गया था। क्या हुआ? मिराल ने गाड़ी में बैठते उसकी जानिब देखा था। कुछ नहीं, उसके हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाई ये सावल उन्हें अपने होंठों से लगा गया था। ये लड़की उसके लिए कब इतनी अहम हुई थी उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। कभी किसी की परवाह ना करने वाला मिराल आलम के मामले में किसी की ज़रा सी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था। उसकी आंखों से गिरते आंसू ये सावल खान अफरीदी को अपने दिल पे गिरते महसूस हुए थे। उस लड़की ने उस पत्थर दिल इंसान के दिल में एहसासात और जज्बात पैदा कर दिए थे। ये सावल घर पहुंचता मिराल का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़े अंदर दाखिल हुआ था। पोर्च में खड़ी गाड़ियां देख मिराल इतना तो समझ गई थी कि घर पर कोई आया है। इस सावल के बेहद संजीदगी भरे तासुरात मिराल को खौफजदा कर रहे थे। सर, अंदर बड़े साईं आए हैं। वो लोग अभी बाहर ही थे जब मुलाजमा ने जल्दी से आकर ये सावल को आगाह किया था। जो सुनते मिराल ने खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखा था, मगर ये सावल उसे बिना कुछ कहे रूम में जाने का कहता खुद ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गया था। मिराल ने नम आंखों से अपने खाली हाथ को देखा था। ये सावल के घर वालों ने जब फ़ायका जैसी इतने अमीर घराने की लड़की को कबूल नहीं किया था तो उसे कैसे करते? मेरा रूम में जाने के बजाय लाउंज की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ से वो ड्राइंग रूम में होने वाली सारी गुफ्तगू बहुत आसानी से सुन सकती थी। ये सावल, तुम हर बार हमारी रवायात के ख़िलाफ़ जाकर फ़ैसला नहीं ले सकते। खान हवेली के सबसे बड़े बेटे हो तुम। मेरे बाद ख़ानदान की सारी जिम्मेदारियाँ तुम पर आती हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने से छोटों को क्या सीख दोगे? अब्बास खान अफरीदी न्यूज़ पर उसके निकाह की खबर सुन चुके थे, इसी वजह से भिपरे हुए वहाँ पहुँचे थे। उनके कानों तक उस लड़की के कोठे में होने की खबर भी पहुँच चुकी थी, इसलिए वो यही चाहते थे कि यह सावल अभी और इसी वक्त उस लड़की को तलाक देकर ख़ानदान की किसी लड़की से शादी कर ले। मुझे कोई शौक़ नहीं है बाबा साईं अपने दिल का खून करके आपकी रवायात की पासदारी करता रहूं। मैं अपनी बीवी को तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। निकाह किया है तो सारी ज़िंदगी निभाऊंगा भी। सावल का लहजा मजबूत और अटल था।
मिराल आंखें मीचे अजियत से मुस्कुराती थी। मगर अब्बास खान अफरीदी ने तलाक ना देने के यशावल की जो सज़ा सुनाई थी, उसने मिराल के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। उसकी वजह से ये प्यारा इंसान इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता, ये बात मिराल को किसी कीमत पर गवारा नहीं थी। तुम अगर उस लड़की को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुमसे अपना हर रिश्ता ख़त्म करके तुम्हें अपनी जायदाद से ना सिर्फ आग कर दूंगा, बल्कि तुम्हें मरते दम तक अपनी सूरत तक नहीं देखने दूंगा। मेरे ख़ानदान का हर फर्द तुमसे अपना रिश्ता तोड़ देगा। अब्बास खान अफरीदी करख्त और पथरीले लहजे में बोलते ये सावल कभी लम्हे भर को साकत कर गए थे। आज तक उसने उनसे कुछ नहीं मांगा था। आज पहली बार वो अपने दिल की खुशी की खातिर बोल रहा था। उसे अफसोस हुआ था कि आज भी उसके बाबा उसे समझ नहीं पाए थे। बहरहाल जो ये सावल की जानिब से कुछ बोलने की मुंतज़र थी, ये सावल की खामोशी उसका दिल चीर गई थी। वो मरकर भी ये सावल से तलाक नहीं लेना चाहते थे। वो चाहे उसे अपने साथ रखे या ना रखे, मगर मिराल उसके नाम से जुड़ कर रहना चाहती थी। अचानक से उसके अंदर खौफ पैदा हुआ था कि कहीं ये सावल अपने बाबा के कहने पर उसे तलाक न दे दे। नहीं, ये सावल अपने बाबा की बात मान लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मुझे उससे पहले ही यहाँ से निकलना होगा। मिराल अब्बास खान अफरीदी की बातें सुनकर घबरा गई थी। उसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। इस सावल के तलाक दे देने के बाद उसे अपने आगे की ज़िंदगी बिल्कुल अंधेर होती महसूस हुई थी। मिराल नफ़ी में सर हिलाते बिना किसी को बताए बाहर की जाने बढ़ी थी। गेट पर इस वक्त कोई नहीं था। वो अपनी भीगती आंखों को बुरी तरह रगड़ती ये सावल खान अफरीदी के उस महल से निकल आई थी जिसमें उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल गुजरे थे। मगर ये हसीन लम्हे उसे ज़्यादा दिन रास नहीं आए थे। मिराल धुंधलाई आंखों के सारे अपने आंसू पूछती चलती जा रही थी। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि वो कहाँ निकल आई है, वो कहाँ जा रही है। अपने आप में खोई वो कब रोड के बीच आई थी, उसे पता नहीं चला था। अंदाज़ा तो उसे उस वक्त हुआ था जब उसके सर पर पहुंचती गाड़ी ने ज़ोर से हॉर्न मारा था। फिलहाल इस वक्त होश में होती तो सामने से हटती। गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की थी, मगर मिराल को नहीं बचा पाया था। गाड़ी से टकराव के नतीजे मिराल पर रोड पे गिरते अपने हवास खो चुकी थी। शकूर देखकर क्यों नहीं चलाते तुम? कौन है ये बच्ची? न जाने कितना जख्मी हो गई है। गाड़ी से निकलती नाहिद बेगम ड्राइवर पर बरसती जल्दी से मिराल की जानिब बढ़ी थी। उसको थाम कर सीधा करते उन्होंने मिराल को अपने आगोश में लिया था। उसके माथे पे चोट आई थी। उन्होंने बहुत आसानी से उस थान पान सी नाजुक लड़की को संभाल लिया था। सूफिया भी उनके साथ ही थी। दोनों ने मिलकर उसे थाम कर गाड़ी में बिठाया था। ये इतनी मासूम और प्यारी लड़की इस पहर तन्हा रोड पर क्या कर रही थी? सूफिया ने मिराल का गाल थपथपाते उसे होश में लाने की कोशिश करते कहा था, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? उसी लम्हे आगे बैठे हमजा ने पलटकर मिराल की जानिब देखा था और अगले ही पल अपना सर पकड़ लिया था। ये तो मिराल भाभी हैं, ये सावल भाई की बीवी। हमजा को समझ नहीं आया था कि मिराल इस वक्त अकेली रोड पर क्या कर रही थी और ये सावल उसके साथ क्यों नहीं था। ये सावल को तो वो बहुत ज़्यादा अहम थी। ये सावल की बीवी। दोनों ख़वातीन ने शौक़ी निगाहों से हमजा की जानिब देखा था, जिस पर वो उन दोनों को जल्दी जल्दी सच्चाई से आगाह कर गया था। जो सुनते नाहिद बेगम और सूफिया के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये सावल खान अफरीदी का ये रूप उन दोनों के लिए भी काफ़ी अनोखा था। ये सावल भाई को कॉल करके मिराल का बताना चाहिए। सूफिया कश्मकश में मुब्तला हुई थी। नहीं, हमजा ने नफ़ी में सर हिलाते उसामा को कॉल की थी। ये बहुत अच्छा मौका है तुम लोगों के लिए अपने अकड़ मिजाज भाई को हवेली लेकर जाने का। फिलहाल भाभी ये सावल के लिए कितनी अहम हो चुकी है तुम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत है कि तुम मिराल भाभी को उनके असल ससुराल ले जाओ। ये सावल खान अफरीदी खुद ही वहाँ पहुँच जाएगा। उसामा तो जैसे अपने दोस्त की रग रग से वाकिफ़ था। उसकी बात सुनते गाड़ी में मौजूद तमाम नफूस मुस्कुरा दिए थे। मिराल की बैंडेज करवाते वो लोग उसे अपने साथ हवेली ले आए थे। मिराल उन सब में से सिर्फ हमजा को ही जानती थी और ठीक से समझ नहीं पाई थी कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, जब इस हवेली का सरबराह ही उसे तलाक दिलवाना चाहता था। आप मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन कर मुझे उस शान शौकत का लालच दे रहे हैं जिसको मैं बहुत पहले ठुकरा चुका हूँ। आप गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं बाबा साईं, कि शायद फ़ायका की तरह मैं इस लड़के को भी छोड़ दूँगा। मिराल मेरी बीवी है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। आपने अब तक मुझे कब आपकी शफ़क़त से नवाजा है जो अब मुझे उस शफ़क़त से महरूम करने की बात कर रहे हैं? मैं हमेशा तन्हा रहा हूँ बाबा। अब जब अपनी ज़िंदगी और दिल को आबाद करना चाहा है तो आप अपनी रवायात की ज़ंजीर लेकर फिर से मुझे उनमें बांधने के लिए पहुँच गए हैं। सावल बहुत ही अदब और तहज़ीब के साथ अपने बाप को आईना दिखा रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो जिस लड़की की खातिर लड़ रहा है वो उसका घर छोड़कर जा चुकी है। बहुत मोहब्बत करते हो उस लड़की से? अब्बास खान अफरीदी अपने बेटे के लहजे में अपनी बीवी के लिए इस कदर मोहब्बत देख कमज़ोर पड़ चुके थे। बहुत ज़्यादा। मेरे दिल का सुकून बन चुकी है वो।
میری بے رنگ اور بے رونق زندگی کو संवारा है उसने। دنیا کی ہر آسائش چھوڑ سکتا ہوں مگر اسے نہیں۔ یہ ساول خان افریدی میرال کی معصوم صورت تصور میں لاتے بولتے مسکرایا تھا۔ وہ ہمارے خاندان حسب و نسب کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ عباس خان افریدی کی بات پر یہ ساول نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میرے دل کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ساول خان افریدی اپنے باپ کے سامنے اپنی بیوی کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس خاص لڑکی سے جس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا، جس نے میرے بگڑے ہوئے اکھر مزاج بیٹے کو سنوار دیا ہے۔ عباس خان افریدی اب کافی حد تک مان چکے تھے۔ یہ ساول نے ملازمہ کو بلا کر میرال کو لانے کو کہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد ملازمہ حواس پاختہ سے ان کے قریب آئی تھی۔ سائیں بی بی کہیں بھی نہیں ہے، انہیں پورے گھر میں دیکھ لیا ہے۔ عابد کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی آدھے گھنٹے پہلے بی بی کو روتے ہوئے لاؤنج سے باہر جاتے دیکھا ہے۔ ملازمہ کی بات پر یہ ساول خان افریدی کی چوڑی پیشانی پر لاتعداد شکلیں نمودار ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے اور پریشانی سے لال پڑ چکا تھا۔ عباس خان افریدی خاموشی سے بیٹھے یہ ساول کو اس لڑکی کی پریشانی میں پاگل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ کبھی کسی کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کرنے والا ان کا بیٹا پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ لگتا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں اور گھبرا کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ دوسروں کے آگے اس کی اہمیت جتاتے پھر رہے ہو، اپنی بیوی کو اپنے حوالے سے اعتماد تو دلاؤ کہ وہ کتنی اہم ہے تمہارے لیے۔ تم کسی کے کہنے پر بھی اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ عباس خان افریدی اپنے بیٹے کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں نے تمہاری شرائط پوری کر دی ہیں۔ سکول کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے اور ہاسپٹل کی بھی۔ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اب میری بیٹی کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ امان شیرازی جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ فون اسے آنے والا تھا۔ اس وقت بھی اسپیکر پر ابھرتے الفاظ سنتے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ خان حویلی کے شہزادی سومل خان افریدی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر امان شیرازی کی بے چینی اب بھی ہنوز قائم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عباس خان افریدی سومل کو کبھی بھی دل سے اس کے پاس نہیں بھیجے گا اور سومل زیادہ دیر اس کی خاطر اپنے جان سے پیارے بابا اور بھائیوں سے نہیں لڑے گی اور اسے بھلا دے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خالی ہاتھ وہی رہ جائے گا۔ اسے سومل خان افریدی ہر قیمت پر چاہیے تھی، چاہے اسے ایک بار پھر سے حویلی والوں سے کیوں نہ چھیننا پڑتا، مگر اس بار اسے عباس خان افریدی کے پاس سومل کو بھیجنا تھا، کیونکہ امان شیرازی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا۔ امان دروازہ دھکیلتے سومل کے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ بادلوں میں چھپے 14ویں کے چاند کی طرح اس کی منموہنی صورت سیاہ زلفوں سے چھانکتی مزید حسین لگ رہی تھی۔ امان نے ایک گہری محبت پاش نگاہ اس پیاری سی لڑکی پر ڈالی تھی، جو اس کی اتنی ساری غلطیاں نظر انداز کرتے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آج تک جس انسان کو کوئی نہیں سمجھ پایا تھا، وہ اس انسان کو سمجھ گئی تھی اور دل و جان سے اپنانے کو تیار تھی۔ امان شیرازی محبت کی طاقت سے بالکل بھی انکاری نہیں تھا اب۔ اس کی گہری نگاہوں کی تپش پر سومل کسمسائی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی امان جلدی سے اس کے ماتھے پر اپنی مہر ثبت کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سومل کسمساتی واپس سے سو گئی تھی۔ بی بی سائیں آپ تیار ہو جائیں، سائیں کا حکم ہے کہ آپ تیار ہو کر گاڑی میں آ جائیں، آپ کو کہیں جانا ہے۔ سومل جیسے ہی بیدار ہوئی اسے ملازمہ کی جانب سے امان کا پیغام ملا تھا۔ وہ خود کہاں گیا تھا، اس بات کا ملازمہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کو بھی وہ اسے ڈراپ کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور اب بھی وہی ویسے ہی غائب تھا۔ سومل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ سومل جیسے ہی تیار ہو کر باہر آئی ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ سومل نے خود کو شال کی مدد سے اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ امان کی ایک ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی، جبکہ پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی موجود تھی۔ سومل جو خاموشی سے بیٹھی انجان راستوں کو دیکھ رہی تھی، اچانک سامنے نظر آتا اپنے گاؤں کا بورڈ دیکھ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اسے دوبارہ کبھی امان شیرازی کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ اس نے ملازمت سے کہہ کر امان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس لمحے کسی کا بھی امان سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا، یا پھر شاید وہ خود ہی رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سومل نے اس حویلی سے نکلتے وقت کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جس انسان سے شدید نفرت کرتی تھی، اچانک اس کی محبت میں یوں گرفتار ہو جائے گی، اور وہ ظالم شخص اسے اپنا اسیر بنانے کے بعد یوں بیچ راہ میں چھوڑ دے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا امان شیرازی نے میرے دل میں محبت ڈال کر مجھ سے بھی اپنا انتقام لیا ہے؟ کیا یہ بھی اس کے بدلے کا حصہ تھا؟ سومل نم آنکھوں کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئی تھی اور سامنے باہیں پھیلائے کھڑے اپنے بابا کے سینے میں سماتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔
वहाँ उस वक्त उसके घर के तमाम अफराद मौजूद थे, जिनमें से कोई भी सोमल के रोने की असल वजह नहीं जानता था। उसके आंसुओं में एक जानिब खुशी का अंसर था कि वो इतने टाइम बाद अपने घर वालों के पास वापस लौट आई थी, जबकि दूसरी जानिब वो अपने दिल की बर्बादी पर भी रो रही थी। अमान शराजी ने उसके साथ बहुत गलत किया था। वो उसे उसकी पहली गलती के लिए तो माफ़ कर चुकी थी, मगर इस गलती के लिए माफ़ करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं थी। तुमने सोमल खान अफरीदी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है अमान शराजी। मैं अगर मोहब्बत में पिघल सकती हूँ तो उसी मोहब्बत का मजाक उड़ाने वालों को उसका सबक भी सिखा सकती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अपने आंसू साफ करते सोमल रूहान से लहजे में खुद से मुखातिब हुई थी। बाकी सबके सामने तो वो ठीक रही थी, मगर रूम में आते ही अमान शराजी की इस हरकत पर फूट फूट कर रोती थी। नाहिद बेगम और उसकी भाभियाँ पहले ही उसका ये अजीब सा अंदाज नोट कर चुकी थीं। सोमल क्या हुआ है? लगता है अपने दुश्मन से दिल लगा बैठी हो। वापस अपनों के बीच आकर अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? सूफिया बेगम उसे इतना परेशान देख उसके करीब आते उसे छेड़ते हुए बोली थी। वो सब उसके बिना कहे ही समझ गई थी कि उसकी नखरीली और मगरूर शहजादी अपना दिल वहीं छोड़ आई है, वरना सोमल खान अफरीदी किसी के लिए रोए ये मुमकिन नहीं था। अम्मा सही अब ठीक कह रही थी। वो इतना बुरा नहीं है जितना सबने उसे मशहूर कर रखा है। वो बहुत अच्छा है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। सोमल उस पर शदीद गुस्सा होने के बावजूद भी उसकी खूबियाँ बयान कर रही थी, जो देख उस सीरियस सिचुएशन में भी उन सबके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी हवेली की रौनक वापस लौट आई थी, मगर सोमल का मान शराजी के लिए ये दीवानगी भरा अंदाज उन्हें हैरान कर रहा था। अच्छा तो वो बहुत ज़्यादा है। गुजरे दिनों जो कुछ उसने गांव वालों के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। इतने सारे दुश्मनों के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर वो गांव वालों की मदद कर रहा है, उन्हें जीने के काबिल बना रहा है। मगर उस अच्छे इंसान ने तुम्हें वापस कैसे भेज दिया? वो तो सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें सबसे छुपा कर अपने पास रखने की ताकत रखता है, फिर वो कैसे हार मान गया? सूफिया भाभी ने अपनी भरपूर हैरत का इजहार करते सोमल के गुस्से में इजाफा कर दिया था। सोमल के पास खुद भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। आबाद बलोच की हालत इस वक्त ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने तेज़ धार आले से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। वो आईसीयू के बाहर खड़ा उस वक्त अपने परवरदिगार से बस एक ही दुआ का तलबगार था, उस लड़की को उसके पास वापस लौटा दे। वो उसे दोबारा कभी खुद से दूर नहीं होने देगा, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। आज तक उसके हवाले से मांगी गई अलमाश की हर दुआ कबूल हुई थी, तो उसका रब सच्चे दिल से मांगी उसकी दुआ को कैसे रद्द कर देता? उसने आबाद बलोच को अपनी चौखट से खाली हाथ नहीं लौटाया था। वक्त पर पहुंचाने की वजह से अलमाश का ज़्यादा खून बहने से बच गया था। जो लड़की आज तक इतने सारे लोगों के लिए मसीहा बनती आई थी, उन्हीं लोगों की दुआओं ने उसे के साथी डॉक्टर्स की अनथक मेहनत के अलमाश की जान बचा ली थी, क्योंकि उन सब दुआओं में सच्चे दिल से निकले अलमाश के महबूब तरीन इंसान की तड़प और उसके आंसू भी शामिल थे। अलमाश के पास उसकी फैमिली के लोग मौजूद थे, इस वजह से आबाद उसके पास नहीं जा पाया था। अलमाश ने जो हरकत की थी, आबाद उससे बहुत सख्त खफा था। उससे तो अब वो एक बार में ही निपटने का इरादा रखता था। इबाद पलटा था जब सामने ही उसे रियाज बलोच खड़े नजर आए थे। उन्हें देख आबाद की आंखें गुस्से और तैश के आलम में लाल हुई थीं। वही थे जिन्होंने उससे अलमाश को छीनने की कोशिश की थी। रियाज बलोच को आबाद के अलमाश के करीब होने की खबर मिल चुकी थी। यह खबर भी कि आबाद बहुत जल्द उससे शादी करने का इरादा रखता है। वो अपने बेटे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे। जो एक बार कोई फ़ैसला कर लेता था तो फिर पत्थर पर लकीर हो जाता था। तो फिर एक लड़की से मोहब्बत का वादा करके वो कैसे पीछे हटता? अभी भी उन्हीं टूटी-फूटी फरशुदा रवायात में झगड़े रियाज बलोच को ये बात किसी सूरत गवारा नहीं थी कि एक मामूली से मज़ारे की बेटी उनके सबसे होनहार सपूत की बीवी बनकर उनकी बहू के होते पर फायज हो। उन्होंने जानबूझकर बात को शिकार पर भेजा था और पीछे से फजलदाद को अलमाश को जान से मरवा देने की धमकी देते उसकी 2 दिन के अंदर शादी करवाने पर मजबूर कर दिया था। और रियाज बलोच ही थे जिन्होंने अलमाश के बाद से रब्ता करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी थी। फजलदाद अलमाश के निकाह से नावाकिफ़ थे, मगर ये बात बहुत पहले से जानते थे कि उनकी बेटी आबाद बलोच को अपना दिल दे बैठी है, मगर सिर्फ उसकी ज़िंदगी की खातिर उन्होंने उस पर अपना फ़ैसला मुसल्लत कर दिया था। मुझे इल्म नहीं था कि वो तुम्हारे निकाह में है। आबाद को वहाँ से पलटते देख वो फ़ौरन उसकी राह में आए थे। इस बात से तो वाकिफ़ थे ना कि आपका बेटा मोहब्बत करने लगा है उस लड़की से। आबाद के सामने अगर इस वक्त रियाज बलोच की जगह कोई और इंसान होता तो वो अब तक उसे ख़त्म कर चुका होता। वो बेचारी कितना तड़पी होगी उसके लिए, जितना रोई होगी, मगर उसके बाप को ज़रा रहम नहीं आया था। ये बात आबाद का दिल चीर रही थी। मुझे माफ़ कर दो,
میں مان چکا ہوں میں بہت غلط تھا، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں اور اس سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ ریاض بلوچ جو آج تک ہر ایک کو اپنی نفرت سے ڈستے آئے تھے، آج چند لمحوں کے لیے بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت آمیز جذبات نہیں دیکھ پائے تھے۔ اب بات ایک نظر ان کی جانب دیکھتا بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اپنے باپ کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ ریاض بلوچ آج پہلی بار اپنی کسی سازش میں اس بری طرح ناکام ہونے پر اپنی ہر اس سازش پر شدت سے نادم ہوئے تھے جس میں انہوں نے ایسے ہی کسی اور کی زندگی اور جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ مگر نہ جانے ان کے رب کو آج ان کی کون سی نیکی پسند آ گئی تھی کہ اس نے ان کے کیے کی سزا ان کے بیٹے کو نہیں دی تھی اور اس کا دل اجڑنے سے بچا لیا تھا۔ ناہید بیگم کے منہ سے نکلے الفاظ پر سومل کے ہاتھ میں موجود چائے کا مگ زمین بوس ہوا تھا۔ وہ وہاں کھڑی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز پر وہ سب بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھے۔ سومل کے سفید پڑتی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ ان کی بات سن چکی ہے۔ اس کے بابا نے اس کی جانب سے امان شیرازی کی جانب خلا کا نوٹس بھجوایا تھا۔ سومل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بابا اس سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتے تھے۔ ایک جانب گھر میں شادی کی شہنائیاں گونج رہی تھیں جبکہ دوسری جانب اس کا رشتہ توڑنے کی بات چل رہی تھی۔ اماں سائیں، مجھے امان شیرازی کے ساتھ رہنا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، آپ بابا سائیں سے کہیں وہ اپنی بیٹی پر ایسا ظلم مت کریں۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ اپنے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے عباس خان افریدی کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ سومل، اسے سنجیدگی بھرے لہجے میں اپنا حکم صادر کرتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سومل جانتی تھی اس وقت یہ ساول ہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھاتے یہ ساول کو کال ملائی تھی۔ میں بابا سائیں سے بات کر چکا ہوں، ہم سب کو تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ یہ ساول کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بابا ایسا سنگین فیصلہ کر جائیں گے۔ اسے جیسے ہی اس بات کی خبر ملی تھی اس نے فوراً ان سے بات کرتے ساری صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ وہ خود تو اس وقت حویلی نہیں آ سکتا تھا مگر اس نے جنید جو میرال کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی تھی، جس ہدایت پر عمل کرتے جنید اس وقت بھی وہ سومل کے پیچھے روم میں داخل ہوتا خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گیا تھا۔ عباس خان افریدی کے ساتھ ساتھ سومل بھی اس بات سے انجان تھے کہ جنید کے موبائل پر چلتے کال میں یہ ساول کے ساتھ ساتھ امان شیرازی بھی ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ امان شیرازی اب تک ہمارے ساتھ جو بھی کر چکا ہے، تم اس بارے میں سب کو جانتے ہوئے بھی اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ عباس خان افریدی نے اپنے سامنے بیٹھی لاڈلی بیٹی کو جتاتی نگاہوں سے دیکھتے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ سومل اپنے ہونٹ کاٹتے ان کے سامنے بیٹھی اپنے فیصلے میں بالکل کلیئر تھی۔ اس امان شیرازی کے ساتھ ہی رہنا تھا مگر اپنے بابا کی رضامندی کے ساتھ۔ گستاخی معاف بابا سائیں، مگر آپ نے بھی تو اس کے ساتھ اب تک بہت غلط کیا ہے۔ پہلے اس کے بابا کو رسوا کر کے اس گاؤں سے نکلوایا اور صرف اتنا ہی نہیں، اتنے سالوں بعد بھی آپ اپنی اس نفرت کو نہیں بھول پائے اور گاؤں میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ نہیں بننے دیا۔ اس گاؤں میں ہم حویلی والوں کے سوا بھی جیتے جاگتے لوگ موجود ہیں بابا سائیں، جنہیں آزاد پیدا کیا گیا ہے، جن کے پاس اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ آپ کیسے سردار ہیں بابا سائیں جن کی سرداری میں گاؤں کی لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں؟ آپ کی بیٹی کو اگر حویلی سے اٹھوا کر اس سے نکاح کیا ہے امان شیرازی نے، صرف اور صرف آپ کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جب جوان بیٹی کو راتوں رات گھر سے اٹھوا کر اس کی عصمت نوچ کر اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی جاتی ہے تو اس غریب باپ کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ مگر گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نے تو اس بات کا کبھی نوٹس ہی نہیں لیا۔ پر وقت علاج نہ ہونے پر کیسے غریب مزارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، آپ کو تو اس بات کی بھی کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ ایک بار ان لوگوں کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھیں بابا سائیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب تک آپ کتنے سارے لوگوں کا حق تلفی کا باعث بنے ہیں اور اگلے جہاں آپ کو اپنے رب کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امان شیرازی کو قتل کروانے کا پلان بنانے کے بجائے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے گاؤں والوں کی زندگی سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ غلط کیا ہے جس کے لیے میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ میں امان شیرازی سے محبت کرتی ہوں بابا سائیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی اس خود ساختہ انا کو ختم کر کے اپنی دلی رضامندی سے مجھے رخصت کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ امان شیرازی جیسا وسیع سوچ رکھنے والا سچا اور کھڑا انسان ہی آپ کی بیٹی کے لیے سب سے بہترین شریک حیات ثابت ہو سکتا ہے۔ سومل مضبوط لہجے میں بولتی اپنے دل کی ہر بات اپنے بابا کے سامنے رکھ گئی تھی۔ یہ ساول خان افریدی کو اپنی بہن پر فخر ہوا تھا اور اپنی لاڈلی ہرٹ پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ یہ ساول کو بہت عزیز تھی، اس لیے حویلی نہ آ کر بھی اس نے کبھی اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا جو اس ماحول میں رہنے کے باوجود روایتی سوچ نہیں رکھتی تھی۔
जबकि दूसरी जानिब अमान शराजी के ख्यालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। उसकी बीवी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए यूं शेरनी बन जाएगी, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब अब्बास खान अफरीदी माने या ना माने, मगर वो अब एक सेकंड के लिए भी सोमल को खुद से दूर नहीं रखने वाला था। अब्बास खान अफरीदी अपने सब बच्चों से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मगर ये सावल और सोमल से उनका अलग ही दिली लगाव था। ये सावल उनसे इतने साल नाराज़ रहा था, अब एक मासूम सी लड़की की वजह से वो वापस उनसे आन जुड़ा था। वो अब उस मुकाम पर उसे दोबारा नाराज़ नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने मिराल को कबूल कर लिया था तो अमान शराजी भी तो अब उनके जिगरे के टुकड़े, उनकी लाडली बेटी की अवलीन तरजीह बन चुका था। वो भला उसे खाली हाथ कैसे लौटा सकते थे। उनके दोनों लाडलों ने ही उनकी आंखें खोलने के साथ साथ अना परस्ती के बोझ से उनका सोया हुआ ज़मीर भी जगा दिया था। उन्हें एहसास हो चुका था कि पहले उन्होंने हातिम शराजी के साथ गलत किया था और अब वही सब वो उनके बेटे के साथ कर रहे थे। अब्बास खान अफरीदी अपनी जगह से उठे थे और आगे बढ़ते सर झुकाए खड़ी अपने लाडली को सीने में भींच गए थे। अमान शहराजी ने उसके साथ जो भी किया था वो उनकी ज़िद की वजह से हुआ था, मगर सोमल ने उस हवाले से उनसे कोई शिकवा नहीं किया था। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तुम जो चाहोगी मुझे मंजूर होगा। अमान शराजी अब इस गांव में भी आ सकता है और इस हवेली में भी। अब्बास खान अफरीदी सोमल की पेशानी पे बोसा देते वहाँ से निकल गए थे, जबकि सोमल कितने ही लम्हे बेयकीनी से खड़ी रही थी। उसे अपने बाबा पर टूट कर प्यार आया था, जिन्होंने हमेशा की तरह आज भी उसकी खुशी को तरजीह दी थी। जुनैद तो उन बाप बेटी के मामला सेट होते देख ही रूम से निकल गया था। बाहर हर तरफ जैसे ही अब्बास खान अफरीदी के फैसले की खबर पहुंची, हर तरफ मुस्कुराहटें बिखर गई थी। सुमल के भाइयों ने भी कोई वावेला नहीं किया था, क्योंकि ये सावल पहले ही उन सब की ब्रेन वॉशिंग करके उनके दिमाग ठिकाने लगा चुका था। क्या हुआ मेरी गुड़िया, इतनी गुमसुम क्यों खड़ी है? सुमल कॉरिडोर में दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। जब सुहेल उसके करीब आते बोला, उनमें से कोई भी सोमल की ज़रा सी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मेरा एक काम करेंगे आप? सुहेल को अपने सामने देख सोमल की आंखें चमकी थीं। वो अपने तमाम उल्टे सीधे काम उसी से करवाती थी। जी जी, हुक्म करें, हमारी शहजादी हमसे फिर कौन सा नया क्राइम करवाना चाहती है? सुहेल उसके तासुरात देखकर ही समझ गया था कि कुछ तो उल्टा सीधा करवाना चाहती थी वो। पहले आप प्रॉमिस करें आप इनकार नहीं करेंगे। सोमल को पूरा यकीन था कि वो उसकी बात सुनते ही उसे इनकार कर देगा, इसलिए उसने वादा लेना चाहा था। वो ये काम करवाना तो ये सावल से ही चाहती थी, मगर उसके सामने कहते हुए उसे झिझक महसूस हुई थी। सुहेल ने फ़ौरन वादा करते बिना काम सुने काम करने की हामी भी भर ली थी। अमान शराजी को किडनैप करवाना है, आज और इसी वक्त। सोमल ने नहायत ही सुकून से उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया? तुम किसको किडनैप करवाने की बात कर रही हो? वो अड़ियल घोड़ा किसी के काबू में नहीं आने वाला। सुहेल ने फ़ौरन इनकार किया था। मगर आप अभी थोड़ी देर पहले वादा कर चुके हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। सोमल ने उसे चंद सेकंड्स पहले किए गए वादे की याद दिलाई थी। सोमल, मरवाओगी तुम? सुहेल उसे घूरता घूरता बेचारगी भरी सूरत लिए वहाँ से निकल गया था, जबकि सोमल अमान शराजी की अकल ठिकाने लगाने के ख्याल से मुस्कुराती थी। पूरे 2 घंटों के बाद जाकर सुहेल ने उसे प्लान कामयाब होने की खुशखबरी दी थी और साथ ही उसे लोकेशन भी बता दी थी, जहाँ उसने अमान शराजी को अगवा करके बांध रखा था। सुमन ड्राइवर के साथ उस जानिब निकल आई थी। वो इस वक्त लेमन कलर के शिफॉन के सूट में अपने लंबे घने स्याह बालों को चुटिया में बांधकर कमर पर डाले हुए थी। चुटिया से शरीर लीटे निकलकर उसके चेहरे पर बिखरते उसके दिलकशी में मजीद इजाफा कर रही थी। होंठों पे मैरून रंग की लिपस्टिक लगाए, कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहने, वो इस वक्त अमान शराजी के होश उड़ाने को पूरी तरह तैयार थी। उसने दुपट्टे को गले में डाले खुद को पूरी तरह बड़ी सी शॉल में लुपेट रखा था। उनकी गाड़ी जैसे ही जंगल के बड़े बड़े दरख्तों के बीच से रास्ता बनाती अंदर दाखिल हुई, सोमल हैरान हुई थी। सुहेल ने अमान शराजी को इतनी खुफिया जगह पर क्यों लाया था हुआ करके, जहाँ हर कोने पर असला से लेस अफराद सिक्योरिटी के लिए खड़े किए गए थे। सुमन सुहेल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। उसका भाई उसका ये काम इतने अच्छे तरीके से करेगा, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। गाड़ी आगे लाकर एक लकड़ियों से बने बहुत ही खूबसूरत से घर के आगे रोक दी गई थी, जिसके अंदर अमान शराजी को रखा गया था। सुमन अपनी शॉल बहुत अच्छे से अपने गेट लपेटे गाड़ी से निकलकर उस घर में दाखिल हुई थी। दरवाजे को अंदर से लॉक करते सुमन धड़कते दिल के साथ उस घर के छोटे से लाउंज में से गुजरती पहले रूम में दाखिल हुई थी, जहाँ सामने ही उसे वो कुर्सी पर रस्सियों से बांधा नजर आया था। उसकी आंखों पर भी स्याह पट्टी बंध दी गई थी। स्याह कमीज शलवार में मलबूस अमान शराजी को देख उसका दिल मजीद जोर से धड़कने लगा था। उसकी स्लीव्स के बाजू कोहनियों तक फोल्ड थे, जबकि गिरेबान के आगे के चंद बटन भी खोले हुए थे,
جس میں سے جھانکتا اس کا مضبوط چوڑا سینہ سومل کے وجود کی لرزاہٹ میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ وہ بہت بہادری کے ساتھ یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر اب اسے امان شرازی کے بندے ہونے کے باوجود اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے نہ جانے کیوں وہ کس بات کے تحت اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر اب اسے ہر طرف سے اجازت مل چکی تھی۔ اب وہ اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھ سے ڈر رہی ہے سومل خان افریدی؟ امان شرازی اسے بنا دیکھے بھی پہچان گیا تھا۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم سومل خان افریدی کو بھی باقی سب کی طرح سمجھے تھے کہ اپنے پلان کے مطابق چلا لو گے۔ سومل اس کی بات پر واپس سے شدید غصے میں مبتلا ہوتے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہوئے اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی، جبکہ امان شرازی تو خود سے اپنے بے حد قریب آتی سومل کا حسین روپ دیکھ اپنے چہرے پر آئی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ تم مجھ سے لڑنے آئی ہو یا مجھے مزید گھائل کرنے آئی ہو؟ ویسے ہی یہ ہونٹ اتنے پیارے ہیں، یہ لپسٹک لگا کر میرے کمزور دل پر وار کرنا ضروری تھا؟ امان شرازی اس کی بات کو سیریس لیے بغیر مخمور لہجے میں بولا۔ تمہیں میں نے یہاں اغوا کروا کر لایا ہے۔ سومل نے اس سے زیادہ اپنی یاد دہانی کروائی تھی، جبکہ اس کی بات پر امان شرازی اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ تم بہت کیوٹ ہو یار، مجھ جیسے جنگلی کی بیوی کو اتنا کیوٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امان نے چہرہ اوپر کر کے اس کے گالوں کے ڈمپلز کو چھونا چاہا تھا، مگر سومل اس کی اس کوشش کو ناکام بناتی جان بوجھ کر فاصلے پر ہوئی تھی۔ مجھے تڑپانا چاہتی ہو؟ امان کو اس کا دور ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ سومل کا گردن کے ساتھ چپکا دوپٹہ اس کی ایک جانب کو ڈھلکتی شال سے چھانکتا اس کا ہوش ربا سراپا امان شرازی کو بہکا رہا تھا۔ نہیں، جواب چاہتی ہوں تمہارے اس دھوکے کا جو تم نے مجھے دیا ہے۔ سومل کی آنکھ سے آنسو گر کر امان شرازی کے گریبان میں جذب ہوتا اسے تڑپا گیا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا میری جان۔ امان شرازی کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ مزید اپنا یہ ناٹک برقرار نہیں رکھ پایا تھا اور اپنے ہاتھ پر پیر ڈھیلی سی باندھی رسیوں سے آزاد کرواتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے اس عمل پر سومل آنکھیں پھاڑے ساکت سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک اور دھوکہ؟ سومل سے بولنا مشکل ہوا تھا۔ وہ تو اب تک اس کے سامنے اتنی بہادر بنی اس لیے بول رہی تھی کیونکہ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ امان شرازی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ گھبراہٹ اور بے یقینی کے عالم میں یہ سب دیکھ اس نے فوراً سے پیچھے کھسکنا چاہا تھا، لیکن تب تک امان اسے اپنی گرفت میں دبوچ چکا تھا۔ کیا بول رہی تھی تم؟ کون سا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ اس کے وجود کی رعنائیوں کو پوشیدہ کرتے اس کی شال کو اس کے وجود سے اتار کر کرسی پر پھینکتے امان نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے دونوں بازو اس کے ارد گرد رکھتے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر سومل کانپ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کو پھیلاتے اپنی گردن اور کندھوں کو ڈھکنا چاہا، مگر وہ باریک دوپٹہ اس کی دلکشی کو چھپانے میں ناکام ہوا تھا۔ میرے ساتھ محبت کا ناٹک کر کے آپ نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تاکہ آپ میرے بابا سے انتقام لے سکیں۔ سومل نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ تو مطلب تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ امان نے اس کی بات سے اپنے مطلب کے الفاظ چنے تھے۔ اس کے گمگیر بھاری لہجے میں پوچھنے پر سومل نے اپنی گھنی پلکوں کو باڑ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو چہرہ اس کے بہت قریب کے اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے محبت کے رنگ سومل کو مسمرائز سا کر گئے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، بس اس کے سحر میں جگڑے ٹرانس کی کیفیت میں اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ہمارے بیچ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ سب سچ پر مبنی تھا۔ تم کبھی میرے کسی پلان میں شامل نہیں تھی۔ ہاں، مگر تمہیں حاصل کرنا میری ایک ضد تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا کہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس عالم و جابر خان حویلی کے مکینوں میں کوئی ایک ہستی ہے جو صرف میری ہے۔ اس پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس پر صرف میرا حق ہے۔ قتل کی اتنی دھم کے باوجود بھی میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکا۔ میں نے تم سے کبھی محبت کا ناٹک نہیں کیا، بلکہ سچے دل سے چاہا ہے تمہیں، جس میں میرا جنون اور ضد بھی شامل تھے۔ کیونکہ تم صرف میری تھی تو تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔ تمہیں واپس خان حویلی بھیجنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ تم اپنے خاندان والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو سکو۔ تمہارے گھر والے آسانی سے تمہارے اور یہ ساول کی بات سمجھ گئے۔ اگر نہ سمجھتے تو تب میں تمہیں دوبارہ ان سے چھین کر لے آتا، کیونکہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی تھا۔ امان شرازی اپنی بات مکمل کرتا باری باری اس کے گالوں پر ابھرتے گھڑوں کو چوم گیا تھا۔ سومل زبان سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کی خوشی سے جگمگاتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ امان کی ہر بات پر دل و جان سے یقین کر چکی ہے۔ ویسے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میری بیوی کا دماغ بھی بالکل میری طرح چلتا ہے۔ مجھ پہ غصہ آتے ہی میری اغوا کی پلاننگ کر لی۔ امان اس کی لال پٹی ناک کو دباتے اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔
اس کی بات پر سومل نے اسے گھورا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ امان شیرازی کے ہاتھوں ایک بار پھر سے بیوقوف بنا دی گئی ہے، جو اغوا تو نہیں ہو پایا تھا مگر اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ یہ تیاری میرے لیے ہے۔ امان نے اسے چند قدم کے فاصلے پر ہوتے سر سے پیر تک اسے بے باک نگاہوں سے گھورا تھا۔ نہیں، سومل لرزتے دل کے ساتھ اسے جواب دیتی وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی جب امان اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بے جان گڑیا کی طرح بیڈ کی جانب اچھال چکا تھا۔ سومل بیڈ کے بیچوں بیچ جا گری تھی۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اپنی جانب بڑھتے امان کی جانب دیکھا تھا، جو آج اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلے تمہیں زبردستی اٹھا کر لایا تھا، اس لیے اپنا جائز حق رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کر پائے، مگر اب تم خود میرے پاس چل کر آئی ہو، اس بار بھی تمہیں ایسے ہی جانے دوں؟ اتنا اچھا بالکل بھی نہیں ہوں۔ امان اسے بیڈ پر اٹھتا دیکھ اس کے قریب آتے اس کے دونوں جانب اپنی ہتھیلیاں ٹکائے اس کی راہیں مسدود کر کے رہ گیا تھا۔ سومل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں چھو کر ایک عجیب سا میٹھا سرور ملتا ہے جو دنیا کی کسی دوسری شے میں نہیں ہے۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر وہ دونوں کے اوپر ڈالتا سومل کے وجود کے دل فریب مہک اپنی سانسوں میں اتارتا اس کی شہرک پر جھکا تھا۔ سومل نے مزاحمت کرنی چاہی تھی جب وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیتے بیڈ پر ٹکا گیا تھا۔ اپنی گردن پر محسوس ہوتے اس کے انابی لبوں کے لمس کے ساتھ ساتھ اس کی مونچھوں کی چبھن سومل کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سومل اس کی والہانہ چاہتوں کی بارش میں بھیگتی گھبرا اٹھی تھی، مگر امان شیرازی تو آج اس کے سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس کے بولنے پر وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے اس کے لفظوں کا وہیں دم توڑ گیا تھا۔ اس کا ہر انداز دیوانگی بھرا تھا۔ سومل نے اس کے شدت بھرے لمس پر اس کا گریبان سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر اس نے سومل کی سانسوں کو آزاد بخشتے اس کی بے حال ہوتی حالت کو ملاحظہ کیا تھا۔ وہ اسے تڑپانے کے لیے بند سنور کر اس کے سامنے آئی تھی، مگر امان شیرازی نے اسے اپنی تڑپ اور دیوانگی کا بہت اچھے سے اندازہ کروا دیا تھا۔ امان کی سخت گرفت کی وجہ سے سومل کی کافی ساری چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، ہونٹوں پہ لگائی لپسٹک نہ جانے کب کی مٹ چکی تھی۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ سومل کو لگا تھا کہ شاید اس کی جان بخشی ہو چکی ہے، مگر اس کی اپنے بالوں کی چوٹیوں پر محسوس ہوتی سخت گرفت پر سومل کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹھہرا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، سومل گھبراہٹ کے عالم میں جلدی سے بولی تھی۔ میں اپنے سسرال والوں سے اپنی بیوی کی رخصتی لے چکا ہوں۔ امان ایک ایک کر کے اس کی کلائیوں سے چوڑیاں اتارتے اس کی معلومات میں اضافہ کر گیا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے۔ سومل نے اگلا بہانہ داغا تھا جب امان نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا بڑا گلاس اس کی جانب بڑھاتے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھام کر اوپر اٹھاتے اسے پانی پینے میں مدد دی تھی، جس چکر میں سومل اس کے مزید قریب ہو آئی تھی۔ وہ مزید لال ہوئی تھی۔ گلاس واپس رکھ کر وہ بیڈ پر لیٹتا اسے اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ سومل کا چہرہ امان کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اس کی تیز تیز چلتی سانسیں امان کو مزید بہکا گئی تھیں۔ مجھ سے دور جانے کا کوئی اور جواز؟ اس کے ماتھے پر اپنی مہر محبت ثبت کرتے امان نے اس کے چہرے کو چھوتی لٹک کو پیچھے کرتے اس کے حسین نقوش کو وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس کے سینے کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کرتے سومل نے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ آئی لو یو۔ تم میرا انتقام نہیں، میرے دل کا قرار ہو، جسے دور رکھ کر یہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ امان شیرازی کمزور پڑ جائے گا، مگر تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر باقی سب کی طرح مجھ سے نفرت کرنے کے بجائے مجھ سے محبت کی اور میرے پتھر دل میں احساس پیدا کر دیا ہے۔ صرف تمہاری خاطر میں عباس خان افریدی کو معاف کر کے ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں یہی ایک بات تمہیں سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے۔ صرف تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی کا یہ مشکل ترین فیصلہ کیا ہے۔ امان شیرازی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کس قدر مشکل تھا اس کی لال پڑتی آنکھیں صاف عیاں کر رہی تھیں۔ اس شخص کی اتنی محبت دیکھ سومل پوری طرح سے اس کے آگے بچھ گئی تھی۔ تم بہت اچھے ہو امان شیرازی خان۔ حویلی کی شہزادی اپنی ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ کر تمہارے عشق میں پاگل ہو چکی ہے اور اب ساری زندگی تمہاری اسیری میں گزار کر اپنی باقی کی زندگی امان شیرازی کے دل کی ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ سومل اس کی گردن پر چہرہ چھپائے جذب کے عالم میں بولتی امان شیرازی کا چین و قرار ٹوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس لڑکی کا ایک ایک آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتا اس کے اس پیار بھرے انداز کو خراج تحسین پیش کرتا۔ سومل خان افریدی کو آج مکمل طور پر سومل امان شیرازی میں ڈھال گیا تھا۔ جس شخص کا نام سننے کو بھی تیار نہیں تھی وہ اس کے سنگ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی سومل نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ امان شیرازی کی وارفتگیاں سہتی وہ اس سے بچنے کے لیے اسی کی پناہوں میں چھپنے لگی تھی۔ الماش، تمہاری بارات آ چکی ہے۔
بہت خوش قسمت ہو تم، سچی اتنی شاندار بارات آج تک گاؤں کی کسی لڑکی کی نہیں آئی۔ آباد بلوچ تو واقعی تمہارا ہیرو نکلا، تمہیں پانے کے لیے ریاض بلوچ جیسے انسان سے بغاوت کر لے۔ مجھے قسم سے اندازہ نہیں تھا کہ آگ دونوں طرف سے برابر کی لگی ہے۔ ساجدہ اپنا لہنگا سنبھالے اندر آتی سرخ دوپٹے کے گھونگھٹ میں اپنے حسن کو چھپائے بیٹھی الماش کی دھڑکنوں کو کئی گنا تیز رفتار سے دوڑا گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ساجدہ۔ الماش کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں، سانسیں تو آج الگ ہی ساز الاپ رہی تھیں، جبکہ پورے وجود اس بری طرح سے لرز رہا تھا، جیسے وہ کسی بھی لمحے اپنے حواس کھو دے گی۔ جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد آباد بلوچ کے غصے سے ڈرنا بنتا بھی ہے تمہارا۔ جس انسان نے ابھی تک اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، اسے تمہیں اتنی آسانی سے معافی کیسے ملے گی؟ ساجدہ اس کی حالت دیکھ محفوظ ہوتے بولی تھی۔ اس کی دوست صرف آباد بلوچ کے آگے ہی قابو میں آتی تھی۔ تسلی نہیں دے سکتی تو ڈراؤ بھی مت، میری سانسیں رک جائیں گی۔ میں ایک بار جھیل چکی ہوں ان کا غصہ، پچھلی بار صرف بے ہوش ہوئی تھی، اس بار لگ رہا ہے دنیا سے ہی کوچ کر جاؤں گی۔ الماش کی حالت آج دیکھنے لائق تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد الماش کا سب کی زبانی آباد کے عین موقع پر وہاں آنے، سب گاؤں والوں کے سامنے الماش سے اپنے نکاح کا اعتراف کرنے اور اسے بروقت ہاسپٹل پہنچانے کی داستان سن چکے تھے۔ یہ سب کچھ ریاض بلوچ نے کروایا تھا، یہ بات صرف ان کے گھر کے لوگوں کو ہی معلوم تھی۔ الماش کو ہوش میں آنے کے بعد اپنی حرکت پر شدید پچھتاوا ہوا تھا، اور وہ پچھتاوا مزید اس وقت بڑھا جب اسے آباد کے شدید غصہ اور ناراض ہونے کا پتہ چلا تھا۔ الماش اس وقت سے بے چین تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح آباد بلوچ کی ایک جھلک ہی دیکھ لے، مگر وہ شخص اس کے سر زد کیے جانے والے سنگین جرم کے بدلے اب اسے سزا دینے کے موڈ میں ہی تھا۔ آباد نے الماش کی خراب طبیعت کا خیال کیے بغیر آنن فانن 2 دنوں کے اندر رخصتی کروانے کا حکم دیا تھا۔ وہ اب مزید زیادہ دیر اس جذباتی اور سر پھری لڑکی کو خود سے جدا نہیں رکھ سکتا تھا، جس کے پاس جانے کے لیے، اس کی معصوم اداؤں اور باتوں سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا۔ لیکن الماش نے جو حرکت کر کے خود کو اس سے چھیننا چاہا تھا، اس کی اتنی سزا دینا تو بنتا تھا۔ ریاض بلوچ نے الماش کے پاس آتے اس سے اور فضل داد سے اپنے کیے کی معافی مانگتے فضل داد سے الماش کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ فضل داد کو اس سے بڑھ کر چاہیے ہی کیا تھا، انہوں نے فوراً حامی بھر دی تھی۔ اس بار بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی دل و جان سے اس شادی کے لیے راضی ہے۔ اور اس طرح آباد بلوچ نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ اس لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے بلوچ حویلی لے آیا تھا۔ آباد کے پہلو میں بیٹھی الماش پورا راستہ کانپتی آئی تھی۔ حویلی میں الماش کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ کچھ خاندانی رسموں کے بعد اس کی خراب طبیعت کے باعث اسے سیدھا آباد بلوچ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ الماش کی کلائی کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا۔ آباد بلوچ کی پھولوں کی سیج پر بیٹھی وہ دل و جان سے اس کی منتظر تھی۔ جب اسے زیادہ دیر انتظار کروائے بغیر کچھ ہی دیر بعد وہ مغرور شہزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ روم کا دروازہ لاک ہونے کی آواز پر الماش کو اپنی سانسیں بھی رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے بھاری مضبوط قدموں کی چاپ الماش کو اپنے دل پر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت سرخ لباس میں بڑا سا گھونگھٹ لیے دلکشی اور حسن کی مورتی بنی بیٹھی تھی۔ آباد پھولوں کی سیج ہٹاتے اس کے نہایت قریب آن بیٹھا تھا، اتنا کہ اس کی گرم بوجھل سانسیں الماش کے پورے وجود میں مزید لرزاں طاری کر گئی تھیں۔ آباد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا، مگر سامنے کا منظر اس کے دل و دماغ کو اپنی دل فریبی اور دلکشی میں جکڑ گیا تھا۔ وہ پور اس کے لیے سجائی گئی تھی، اس کے اوپر سے اس کا دوپٹہ ہٹ چکا تھا، جس کے بعد اس کے حسین سراپے کی رعنائیاں مزید اجاگر ہونے لگی تھیں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو جانتی ہو نہ کیا ہوتا، اتنی محبت کرتی ہو مگر بھروسہ ذرا سا بھی نہیں کر پائی۔ اس کے کمرے میں بازو حمال کرتے وہ اسے اپنے قریب کرتے خفگی کا اظہار کرتے بولا تھا۔ وہ غصہ نہیں کر رہا تھا، الماش کے جان میں جان آئی تھی، مگر اس نے بولنے کی جرأت تب بھی نہیں کی تھی۔ مجھے لگا میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوں، آپ بھول گئے ہیں مجھے، اس لیے میں نے۔ الماش کی بولتی اس وقت بند ہوئی تھی جب آباد اسے پیچھے تکیے پر گراتے اس پر پوری طرح سے جھک گیا تھا۔ بولو نا تم، خاموش کیوں ہو گئی؟ میں سن رہا ہوں۔ سرد ترین لہجے میں بولتے وہ الماش کی نتھ کھولتے ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا تھا۔ الماش بول کیا خاک پاتی، اسے اس شخص کے خطرناک تیور خوف زدہ کر رہے تھے۔ آپ مجھ پہ بہت غصہ ہے نا؟ الماش نے اپنی گنہری لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھاتے اس سے پوچھا تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کے جذبے لٹاتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے فوراً سے جھکا گئی تھی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے ایک ایک نقش پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا وہ اس کے چہرے کو جھلسا کر رکھ گیا تھا۔ اس لڑکی کو سزا دینے کے اس کے سارے طریقے انوکھے ہی ہوتے تھے،
हर बार वो उसे पहले से ज़्यादा अपने करीब ले आता था। आइंदा ऐसी हरकत करोगी। उस लड़की ने अब तक उसकी मोहब्बत पाने के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियत बर्दाश्त की थी। आज वो अपनी ज़िंदगी का इतना अच्छा मौका ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो आज उसके पूरे वजूद को अपनी मोहब्बत से महका देना चाहता था। आज उसे इस बात का एहसास करवा देना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा अहम हो चुकी थी। कभी नहीं, अलमाश ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। जब वो बात उसके कानों से बारी बारी भारी भारी चमके उतारते उसके लाल पड़ते कानों को होंठों से सहलाया था। अपने कान की लौ पर उसके शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते हुए उसके हिसार में कसमसा कर रह गई थी। मेरी हर बात मानोगी? उसके नाक से अपना नाक मस करते बाद ने अगला सवाल किया था, जिस पर अलमाश ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया था। अब बात उसे ज्वेलरी के बोझ से आज़ाद करता उसकी गर्दन पर जा बजा अपना दीवान की भरा लम्स छोड़ते उसकी हालत गैर कर गया था। मुझसे हमेशा उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करोगी जैसे अब तक करती आ रही हो। उसने गदास होंठों की नरमाहट को अपनी उंगली के पोरों पर महसूस करते हुए उस लड़की के होश उड़ाए हुए था। उसके हाथों, आंखों और होंठों की गुस्ताखियां सहती वो किस तरह अपने हवास बरकरार रखे हुए थी ये वही जानती थी। ये शख्स उसे अपने तरीके से सज़ा देता अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। मेरे गुस्से को ऐसे ही बर्दाश्त करोगी जैसे इस वक्त कर रही हो? उसके नाजुक वजूद को दुपट्टे के बोझ से आज़ाद करते इस सवाल पर आबाद बलोच के लब मुस्कुराए थे। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत रंग बिखर रहे थे। अब की बार भी वो सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफ़ा कर पाई थी। आबाद बलोच उसके गर्दन में मुंह छुपाए उसके दूधिया कंधे और गर्दन पर अपनी शिद्दतों की निशानियां छोड़ता वो उसे पूर पूर अपने अंदर उंडेलने लगा था। अलमाश आंखें सख्ती से नीचे उसकी वारफ्तगियां बर्दाश्त करती सर से पैर तक लाल अंगारा बन चुकी थी। साईं, अलमाश ने खुद में बहुत ज़्यादा हिम्मत मुजतमा करते उसे पुकारा था। जी साईं की जान। आबाद ने अपनी खुमार आलूद निगाहों से उसके चेहरे के दिलफरेब रंगों को देखते मोहब्बत से चूर लहजे में उसके दिल को लूटते तर्ज तखातुब पर कुर्बान जाते उसकी जानिब देखा था। आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? ये सवाल करते अलमाश की आंखों से आंसू टूट कर गिरा था, जबकि आबाद अपना कहका नहीं रोक पाया था। ये लड़की हर बार उसके सामने एक अलग रूप में ही आती थी। ये एक शादी ही मेरी 7 पुश्तों पर काफ़ी है। अपने दिल से हर मनफी सोच को झटक दो लड़की। आबाद बलोच अब मरते दम तक सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे इश्क ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए ख़रीद लिया है। कसम से तुम्हारे सिवा अब कुछ दिखाई और सुझाई ही नहीं देता। कैसा जादू कर दिया है तुमने मुझ पर। आबाद बलोच उसे अपनी बाहों के हिसाब में लेता उसके हर वहम वसवसे को अपनी मोहब्बत से दूर करता चला गया था। अलमाश आज भी उसके सामने निगाहें उठाने से कतराती उसकी वारफ्तगियों पर खुद में सिमटती आबाद बलोच को मज़ीद अपना दीवाना बना रही थी। अलमाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था आज। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार उसकी मोहब्बत को आबाद बलोच नामी इंतहाई दिल फरेब मंज़र मिल चुके थे। उसकी मोहब्बत की ताकत आबाद बलोच जैसे अकड़ मिजाज इंसान को भी उसकी जानिब माइल करते उसका कर गई थी। अलमाश अपने रब का जितना शुक्र अदा करती वो कम था। आबाद के कुशादा सीने पर पुरसकून से अंदाज में आंखें मूंदे लेटी वो उसके सीने पर अपनी हथेली जमाई ज़रा सा ऊपर हुई थी और झुककर उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त करते आबाद बलोच के जज्बात को एक बार फिर से भड़का गई थी। इससे पहले कि वो उससे दूर खिसक पाती आबाद उसे झपट कर वापस बेड पर गिराते अब की बार पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में लेता फरार की सारी राहें ख़त्म कर गया था। उसके चुपने के अंदाज पर अलमाश की ज़िंदगी से भरपूर खिलखिलाहटें पूरे कमरे में गूंज उठी थी, जिसमें आबाद ने भी उसका पूरा साथ दिया था। ये दीवानी लड़की अब पूरी तरह से उसे अपना दीवाना बना गई थी। ये सावल ने मिराल को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो कहीं नहीं मिली थी। ये सावल को आज तक इतना गुस्सा किसी पर नहीं आया था जितना मिराल पर आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को ढूंढकर उसके होश ठिकाने लगाते। पूरी रात उसे मिराल को ढूंढते सड़कें छामते निकल गई थी। हवेली में ये सावल के छोटे भाई सुहेल का निकाह था, जिसके लिए उस पर कॉल्स आ रही थी, मगर ये सावल मिराल के बगैर हवेली में कदम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो घर भी वापस नहीं गया था। उसने वहाँ की पुलिस को फोर्स को पूरी तरह से मुतहरक करवा कर रखा था। उस कोठे की रेड करवाते वहाँ से तमाम लड़कियों को बाजियाब करवा लिया था, ताकि इसी नेकी के बदले उसे उसकी बीवी मिल जाए। सावल गाड़ी की पुश्त से सर टिकाए न जाने अब तक कितने सिगरेट फूंक चुका था जब उसके मोबाइल पर हमजा की कॉल मौसूल हुई थी। मैंने हवेली के आज के फंक्शन की आपको कुछ तस्वीरें भेजी हैं, ज़रा एक बार देख लें, आपकी सारी परेशानी उड़न छू हो जाएगी।
حمزہ نے اس کے غصے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی بولتے کال کاٹتی تھی۔ یہ ساول کا حمزہ کی ان فضولیات پر توجہ دینے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، مگر نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے وہ تصویر نکال کر دیکھی تھی اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میرال اورنج رنگ کے نہایت ہی خوبصورت ڈریس میں ملبوس سر سے پیر تک پور سجی اپنے دھیان میں کھڑی مسکراتی یہ ساول خان افریدی کو مزید تڑپا گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا اور وہ اس سے بھاگ کر اسی کی حویلی میں جا چھپی تھی۔ کیا اب بھی نہیں جاؤ گے حویلی؟ اسامہ کو حمزہ سے پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً یہ ساول کو کال ملائی تھی۔ تو اس پلان میں تم بھی شامل تھے؟ یہ ساول نے تان پیستے پوچھا تھا۔ تم سے بہتر تمہیں کون جان سکتا ہے؟ تم اتنی آسانی سے اپنی ضد توڑ کر حویلی نہیں جانے والے تھے، اس لیے ہمیں یہ حربہ اپنانا پڑا۔ اسامہ مسکرا کر اسے مزید غصہ دلاتا فون بند کر گیا تھا۔ امان شیرازی کی کوششیں رنگ لائی تھیں۔ گاؤں میں نہ صرف اسکول کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، بلکہ شہر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹاف کا بھی انتظام کیا جا چکا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر ارماش کی رہنمائی میں سب کچھ ترتیب پا رہا تھا۔ امان شیرازی نے اپنے بابا کا خواب پورا کر دکھایا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ سب ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی ہر کام میں اس کے شانہ بشانہ رہی تھی۔ بلوچ حویلی اور خان حویلی کے سربراہ جو ہمیشہ ظالم جاگیر بن کر مزاروں کی آواز دبا دیتے تھے، جب اپنی اولاد کی جانب سے ٹھوکر لگی تھی تو وہ انا کے زیر اثر اکڑ کر ٹوٹنے کے بجائے اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے والوں کی خوشی کے آگے بھی جھک گئے تھے۔ اب گاؤں والوں کی باتیں دبائی نہیں جاتی تھی، بلکہ ان کے مسائل سنے جاتے تھے۔ گاؤں والوں کے مطالبے پر ہی پہلی بار نسل در نسل چلتے سرداری کے اس نظام کو ختم کرتے گاؤں والوں کو چناؤ کا موقع دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے سردار کے طور پر امان شیرازی کو چنا تھا۔ امان شیرازی عباس خان افریدی سے یہ گدی چھیننے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، مگر عباس خان افریدی نے خود اپنی دلی خوشی کے ساتھ اپنے سر سے شملہ اتار کر اس کے اصل حقدار کو پہنا دیا تھا، جو وہاں کے غریب مزاروں کا درد دل سے محسوس کر کے ان کی خوشحالی کے لیے اپنا سب کچھ صرف کر رہا تھا۔ امان ان سب کاموں میں اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہ ایک بار بھی خان حویلی نہیں گیا تھا، مگر وہ بہت اچھے سے یہ بات بھی نوٹ کر رہا تھا کہ سومل بھی اس کی وجہ سے حویلی نہیں گئی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ اور امان ایک ساتھ حویلی جائیں۔ سومل کا یہ سب کرنا امان کی محبت میں دن بدن مزید اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اظہار کے معاملے میں بہت کنجوس تھے، مگر ان دونوں کے ہر انداز سے ایک دوسرے کے لیے بھرپور محبت جھلکتی تھی۔ سومل امان کی خاطر ساری کوکنگ سیکھ گئی تھی۔ امان کو اب اس کے ہاتھ کے کھانے کے سوا کچھ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی سومل اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی، جب امان نے پیچھے سے آتے اسے اپنے حصار میں لیتے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ سومل کے ہونٹوں سے خوف کے عالم میں چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس شخص کا محبت کرنے کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اس کی جان نکال کر رکھ دیتا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو لیڈی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا امان اس کی سانسیں بکھیر گیا تھا۔ وہ حواس میں رہتی تو اسے جواب دے پاتے۔ اس طرح گڈ مارننگ کون کہتا ہے؟ سومل نے اپنی سانسیں بحال کرتے کافی دیر بعد جا کر اسے گھورتے کہا تھا۔ امان اسے گاڑی میں بٹھاتا اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو ایسے ہی گڈ مارننگ بولا جاتا ہے۔ امان نے اس کی جانب جھکتے اس کے گھڑے پر لب رکھتے بولتا ہمیشہ کی طرح اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ ہم ناشتہ کیے بغیر اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص کی منمانیوں پر شرم سے لال ہوتے بہت آگے جا کر سومل کو یہ بات پوچھنے کا خیال آیا تھا، مگر گاڑی جیسی خان حویلی کے اندر داخل ہوئی سومل نے خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا اور ساتھ ہی استقبال کے لیے آئے کھڑے اپنے گھر والوں کو۔ وہ اپنے بھائی کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتی تھی، مگر امان شیرازی کے ساتھ۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر امان نہ گیا تو وہ بھی نہیں جائے گی، مگر امان نے اس کی خوشی کا مان رکھتے اپنے تمام اختلافات کو سائڈ پر رکھتے کھلے سے حویلی والوں کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس میں اس کی بیوی کی خوشی تھی۔ امان نے آج کا پورا دن یہاں سب کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات سنتے سومل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ امان بھائی، یہ جنگلی بلی اتنی شریف تو کبھی نہیں تھی جتنا آپ کے سامنے شرافت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ آپ نے تو ہماری بہن کو سدھار دیا ہے۔ سومل کو سب بھابھیوں کے ساتھ ناشتہ لگواتا دیکھ حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، جس کے جواب میں امان شیرازی کا چھٹ پاٹ قہقہ سومل کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ میرال مزید اداس ہوئی تھی۔ اسے یہ ساول کا شدت سے انتظار تھا، جو ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا۔ میرال کو دل ہی دل میں اس کی ناراضگی اور غصے کا بھی خوف تھا، اس لیے وہ زیادہ بے چین تھی۔ اسے یہاں سب لوگوں سے ہی بہت زیادہ پیار ملا تھا۔ عباس خان افریدی نے اسے بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے خاندان کا حصہ مان ہی لیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے اس کی اہمیت پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے واضح کر دی تھی کہ میرال اسی کی وجہ سے آج اس خاندان کے والوں کے بیچ سر اٹھا کر رہ رہی تھی۔ اپنی سوچوں سے نکلتے میرال نے باقی سب کی طرف دیکھا تھا، جہاں سومل مان کے ہنسنے پر خفگی کا اظہار کرتے وہاں سے جا چکی تھی، جس پر امان شیرازی سب کے بیچ سے اٹھتا اپنی بیوی کو منانے کے لیے چل دیا تھا۔
اس کے اس عمل پر ناہید بیگم نے مسکرا کر عباس خان افریدی کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے جواب میں وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے آج تک اپنی لاڈلی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا تھا اور ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ ان کی بیٹی کی قسمت میں ایسا ہی انسان لکھے جو اسے شہزادیوں کی طرح رکھے۔ آج امان شیرازی کی سومل کے لیے والہانہ چاہت دیکھ وہ سب بہت خوش تھے۔ عباس خان افریدی بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ بے اختیار اپنے رب کے شکر گزار ہوئے تھے، جس نے انہیں کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ اپنے سب بچوں کے چہرے پر جگمگاتی خوشیاں دیکھ وہ اپنے قبیلے والوں کو اب پرسکون زندگی جیتے دیکھ وہ آسودگی سے مسکرا دیے تھے۔ میرال بھابھی آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، بیوٹیشین اوپر آپ کا ویٹ کر رہی ہے، جائیں جا کر تیار ہوئیں، ابھی تھوڑی دیر میں فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ صوفیہ میرال کو ابھی بھی اسی سادہ سے حلیے میں دیکھ بولی تھی۔ میرال اس سے عمر میں تو چھوٹی تھی مگر عہدے میں بڑی تھی، اس لیے وہاں سبھی اسے اتنی عزت و احترام سے پکار رہے تھے کیونکہ وہ یساول خان افریدی کی بیوی تھی، جبکہ میرال کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اتنی خبر مل چکی تھی کہ یساول آج آنے والا تھا اور شدید غصے میں بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ میرال صوفیہ کی بات پر سر ہلاتی روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج کے فنکشن کا تھیم بالکل ہٹ کر تھا۔ سب نے ہی شرارے پہن رکھے تھے جس پر شارٹ شرٹ اور بالوں میں پھول ڈال کر چٹیاں گندی گئی تھی۔ میرال کے ڈریس کا کلر ریڈ تھا جسے دیکھ کر میرال کی رنگت اس سے بھی کہیں زیادہ لال ہوئی تھی۔ پریشانی کے عالم میں اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیوٹیشین اسے اپنی مرضی کے مطابق تیار کر کے جا چکی تھی۔ میرال کی نظر جیسے ہی مرر میں نظر آتے اپنے حلیے پر پڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کا گلا آگے پیچھے سے بہت گہرا تھا جسے بالوں سے چھپانے کی بجائے بیوٹیشین نے اس کے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پھول ڈال دیے تھے۔ کپڑوں کی فٹنگ ایسی تھی کہ اس کے وجود کی رعنائیاں صاف اجاگر ہو رہی تھیں۔ میرال کے پاس اور کوئی دوسرا ڈریس موجود نہیں تھا اور نیچے جانا بھی ضروری تھا۔ اس نے جلدی سے اس ڈریس کے بھاری سے دوپٹے کو اچھی طرح کور کرتے اپنے سر پر پورے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر میرر کی جانب دیکھا تھا، وہ اب بھی ڈھکے ہوئے حسن کے ساتھ بے پناہ پیاری لگ رہی تھی۔ میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ مہمانوں سے بھرے حال میں قدم رکھا تھا۔ ماشاءاللہ، نسلِ بد سے بچائے۔ ناہید بیگم فوراً اس کے قریب آتے اسے وہاں آئی سب خواتین سے اپنی بڑی بہو کے طور پر تعارف کروانے لگی تھی۔ نکاح میں ان کے خاندان کے قریبی لوگ ہی شامل تھے، اس لیے مرد حضرات بھی ایک جگہ پر ہی تھے۔ یساول بھائی آ چکے ہیں۔ میرال کی متلاشی نگاہیں چاروں جانب یساول کو ڈھونڈ رہی تھی جب سومل نے اسے تھام کر اس کا رخ یساول کی جانب کیا تھا جو سامنے بیٹھا اسے ہی گھورتا اپنی نگاہوں کے مرکز میں لیے ہوئے تھا۔ میرال کی دھڑکنیں دوہری ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس، لال آنکھوں اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال اتنی دور سے بھی اس کے غصے کا تصور کرتی کانپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ میرال ایک جانب کھڑی کنکھیوں سے اسے تکے جا رہی تھی جو شدید غصے کے عالم میں بیٹھا بس نکاح کے انتظار میں تھا اور اس کے بعد اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یساول کا واپس دیکھ وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور یساول کے متوقع غصے کے خیال سے سب ہی اپنی جگہ اس سے دور دور پھر رہے تھے۔ سب سے زیادہ فاصلے پر تو حمزہ ہی تھا، سب سے زیادہ شامت تو اسی کی ہی آنے والی تھی۔ میرال دوبارہ ایک بار بھی یساول کے سامنے نہیں گئی تھی۔ وہ صوفیہ اور سومل کے ساتھ مختلف کاموں میں لگی رہی تھی۔ فنکشن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لوگ اب آہستہ آہستہ جانا شروع ہو چکے تھے جس کے ساتھ ہی میرال کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ میرال ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے تھامے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کی کلائی یساول خان افریدی کی آہنی گرفت میں قید ہوئی تھی اور اگلے ہی لمحے یساول اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ زوردار آواز کے ساتھ ٹرے اور کپس زمین بوس ہوتے فضا میں شور بلند کر گئے تھے۔ میرال نے اس شور پر بے اختیار آنکھیں میچ لی تھیں۔ اپنے وجود پر محسوس ہوتی گرفت پر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت وہ کس کے حصار میں ہے۔ میرال میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھولنے کی۔ وہ اسے ایسے ہی اٹھائے روم میں لاتے دروازہ لاک کرتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ کیوں چھوڑ کر آئی مجھے؟ اسے دونوں بازوں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگاتے وہ اس کی جانب جھکتے تھاڑا تھا۔ میرال سہم کر آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ یساول خان افریدی کے لیے زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ اس پر غصہ کرے یا اس سے پیار۔ لال رنگ کے جوڑے میں وہ یساول خان افریدی کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ آنکھیں میچے لپسٹک سے سجے لال ہونٹوں کو کاٹتے وہ یساول کے دل کی دنیا تہو بالا کر گئی تھی۔ اس لڑکی سے ذرا سی دوری نے اسے جتنا تڑپایا تھا آج تک وہ پوری زندگی نہیں تڑپا تھا اتنا۔ میرال عالم کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ یساول اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکتا انہیں اپنی شدت بھری گرفت میں لیتا میرال کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ 14 طبق روشن کر گیا تھا۔
وہ ایک ہی سانس میں اپنا غصہ، تڑپ، محبت اس کے لیے محسوس ہوتی بے پناہ دیوانگی میرال کے اندر انڈیلتا چلا گیا تھا۔ میرال نے گہرے گہرے سانس لیتے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ یہ ساول خان افریدی نے اسے پہلے ہی وارڈ میں اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تم بھی چھوڑ کر جانا چاہتی ہو مجھے؟ اس کی کمر میں بازو حمال کر کے اسے اوپر اٹھاتا یہ ساول اپنے گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جھلسا رہا تھا۔ اس کی بات پر میرال نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے لگا آپ مجھے طلاق دے۔ میرال اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے تھے۔ کیوں لگا تمہیں ایسا؟ یہ ساول کی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت ہوئی تھی۔ میرال کا دوپٹہ نہ جانے کب سے پھسل کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے وجود کے تمام توانائیوں کے ساتھ اس وقت یہ ساول کے بے حد قریب تھے۔ وہ خود پر کیسے ضبط کر کے کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میرال چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس لیے وہ غلط ٹائم پر غلط بات کر گئی تھی۔ وہ اسے اس وقت سخت خفا تھا۔ اسے منانے کے بجائے وہ اپنی باتوں سے مزید خفا کر چکی تھی۔ جو شخص پچھلے اتنے گھنٹوں سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا، اس نے نہایت آسانی سے اس کی محبت پر سوال کر دیا تھا۔ یہ سوال اس نے بھی باہوں سے آزاد کر دیا تھا۔ میں بہت ہی بڑا بیوقوف ہوں جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ یہ بات کیوں بھول گیا کہ میری قسمت میں کسی کی محبت نہیں؟ تم نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ تو مجھے صاف لفظوں میں بتانا چاہتا۔ یوں گھما پھرا کر الزام میرے سر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں یہ ساول خان افریدی ہوں، اپنے کہے سے کبھی نہیں پھرتا۔ یہ ساول کی آنکھیں شدت ضبط سے مزید لال ہو چکی تھی۔ میرال یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ آپ مجھ پر اس طرح غصہ نہیں کر سکتے۔ میرال اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھ اس کے قریب آئی تھی۔ میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہوں میرال، میرے آگے سے ہٹ جاؤ۔ یہ ساول اس کی جانب دیکھتے اجتناب برتتے اسے سختی سے کہا تھا۔ نہیں ہٹوں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ میرال اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچے اس کی جانب چیلنجنگ انداز میں دیکھتے بولی تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہو تم۔ یہ ساول اس کی جانب سے رخ موڑتا ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اتنے شدید غصے میں بھی میرال کی پرواہ تھی۔ باہر موسم کافی ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ساول اتنی ٹھنڈ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جو دیکھ میرال بے چین ہوئی تھی۔ یہ ساول خان افریدی ظالم آپ ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ اندر چلیں۔ میرال اس کے ہاتھ سے سگریٹ اور لائٹر چھین کر ٹیرس سے نیچے پھینک چکی تھی۔ تم جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو، یہ ساول خان افریدی اس کی اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ یہ ساول اسے اس کی گستاخیوں کا احساس دلاتے ریلنگ پر اس کے ارد گرد اپنی ہتھیلی ٹکاتے اس پہ جھکا تھا۔ یہ ساول خان افریدی محبت بھی تو کسی اور سے نہیں کرتا نا؟ میرال نے اس کی گردن میں بازو حمال کرتے اپنی گردن پر لٹکے بالوں کو ہٹاتے ایک ادا سے کہا تھا، جبکہ اس کی شفاف دودھیا گردن اور اس کے عین وسط میں چمکتے سیاہ تل یہ ساول خان افریدی کا چین و قرار لوٹ کر لے گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوا تھا۔ میرال کی رنگت لال ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے گی جس کے پیچھے میں ایسے دیوانوں کی طرح بھاگوں گا۔ یہ ساول نے جھک کر اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس کے دہکتے لمس پر کسمساتے میرال نے اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں گی کہ میری زندگی میں یہ ساول خان افریدی بہار بن کر اترے گا اور میری جہنم جیسی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ میرال کپ کپاتے لہجے میں یہ خوبصورت اقرار کرتے یہ ساول خان افریدی کو سیدھی اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی میں بھیگ رہے تھے، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ یہ ساول اس کی گردن کے ایک ایک حصے کو اپنے لمس سے معتبر کرتا میرال کی سانسوں کو منتشر کر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے دور کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرال اس کی بسرکن خوشبو اور شدتوں سے لال پڑتے لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ آج معافی نہیں ملے گی، میری تڑپ کا حساب چکانا ہوگا۔ یہ ساول اس کے بالوں کو سمیٹ کر ایک جانب کرتا اس کے کندھے پہ جھکتا میرال کے رہے سہے حواس بھی معطل کر گیا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساول خان افریدی جذبات میں آ کر کچھ نہیں کرتا، نہ ہی مجھ پر کچھ مسلط کیا جا سکتا تھا۔ تمہاری اس معصومیت نے پہلی نظر میں ہی میرے دل کو اس بری طرح افیکٹ کیا تھا کہ میں نے چند سیکنڈز کے اندر وہ فیصلہ کر دیا تھا جس کے بارے میں میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شادی کرنا اور کسی کو اپنی زندگی میں اتنی اہم حیثیت دینا کہ آپ پر ہے اور آپ کی ہر شے پر اس کا برابر اختیار ہو،
یہ مجھ جیسے انسان کے لیے ناممکن سی بات تھی، مگر تم نے اپنی معصوم اداؤں سے جس طرح میرے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے، میں کب بدلتا چلا گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تم بہت پاکیزہ، معصوم اور پیاری ہو۔ تمہیں دیکھ کر میرا شدت بھرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ اب یہ ساول خان افریدی اکیلا نہیں ہے۔ یہ ساول اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں جذب کرتے بولتا میرال عالم کو اپنی زندگی میں اس کا مقام بتا گیا تھا۔ میرال نے بنا کچھ بولے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ دھیرے سے اس کے کان میں بولی تھی۔ جب یہ ساول اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی، مگر میرا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ساول اس کے بالوں سے پھول نکالتے اس کے دل فریب سراپے کو بے باک نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ میرال خود میں سمٹی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ہر بار۔ میرال اس کی نگاہوں سے گھبراتی اس کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ جب یہ ساول کی نظر اس کے شرٹ سے چھانکتے دودھیا کمر پر چمکتے ایک اور خوبصورت دل پر پڑی تھی، جو اب تک اس سے پوشیدہ ہی رہا تھا۔ میرال مرر سے اس کی نگاہوں کا فوکس اپنی کمر پر محسوس کرتی بالوں کو پیچھے کر گئی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ یہ ساول اس کے پیٹ پر اپنی ہتھیلی جماتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کھینچ چکا تھا۔ میرال کانپ اٹھی تھی۔ میرے خیال میں اب تم اپنا کام کر چکی ہو۔ یہ ساول اس کی کمر سے بال ہٹاتے وہاں اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، اس کی شدتوں پر لرزتی وہ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساول اسے کانچ کی گڑیا کی مانند اپنی باہوں میں اٹھاتا اسے احتجاج کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، جبکہ اندر میرال اپنی زندگی کے محبوب ترین انسان کی باہوں میں اس کی محبت میں پور پور پھینکتے خود کو ہمیشہ کے لیے اس کے سپرد کر گئی تھی، جو بہت ہی وسیع سوچ اور سب سے زیادہ پیارے دل کا مالک تھا۔ یہ ساول خان افریدی کے لیے بھی میرال کسی نعمت سے کم نہیں تھی، جسے اس کی زندگی میں بھیج کر اس کے رب نے اس کی ساری محرومیاں دور کر دی تھیں۔